کرنا پڑی ہے مغرب کی عورت کو. اس وقت اس عورت کا کوئی روپ نہیں سوائے گرل فرینڈ کے. نہ وہ ماں رہی، نہ وہ بیٹی رہی، نہ وہ بہن رہی، نہ وہ بیوی رہی، نہ وہ خالہ رہی، نہ وہ پھوپھی رہی، نہ وہ دادی رہی، نہ وہ نانی رہی، نہ وہ ساس رہی. وہ صرف گرل فرینڈ ہے بس. جب جی بھر جائے گا ٹیشو پیپر کی طرف باہر پھینک دیا جائے گا. اسی طرح جب ایک پہیے سے ہوا نکلی تو دوسرا پہیہ کیسے چلے گا؟ تو وہاں کا مرد نہ باپ رہا، نہ بھائی رہا، نہ بیٹا رہا، نہ خامد رہا، نہ چاچا رہا، نہ ماموں رہا، نہ دادا رہا، نہ نانا رہا. وہ بوائے فرینڈ بن گیا. جب جی بھر جائے گا اس کو کک مار کے باہر نکال دیا جائے گا، کسی اور کو لایا جائے گا. یہ کربناک زندگی ہے جس کا ایک ایک لمحہ ہزاروں برس کے برابر ہو کے وہاں گزر رہا ہے. لیکن انہوں نے اس کو چھپایا ہے ناچ کے ساتھ، گانے کے ساتھ، شراب کے ساتھ، زنا کے ساتھ اور ہلا گلا کے ساتھ. یہ ہماری نسل بھی ادھر ہی سرک رہی ہے. وہ ننگے ہوئے ہمیں ننگا کرنا چاہتے ہیں، لباس مختصر ہو رہے ہیں اور دامن اونچے ہوتے جا رہے ہیں اور کرتے تنگ ہوتے جا رہے ہیں، شلواریں تنگ ہوتی جا رہی ہیں. وہ سکرٹ پر لانا چاہتے ہیں، وہ سکرٹ پہ لانا چاہتے. پتلون پہ تو لے آئے، پتلونیں پہننا تو شروع ہو گئیں. اب وہ سکرٹ پہ لانا چاہتے ہیں، ننگا کرنا چاہتے ہیں. پر نقار خانے میں طوطی کی کون سنتا. یہی کہیں گے یہ ملا پرانے خیال کے. لیکن بھائیو ہم نے جہان دیکھا ہے، جہان دیکھ کے بتا رہا ہوں. مدرسے کی چار دیواری میں نہیں رہا ہوں، صرف ساری دنیا دیکھ کے بتا رہا ہوں، کچھ پڑھ کے بتا رہا ہوں کہ خوفناک شکنجہ ہے جس نے ہماری دنیا کو بھی برباد کر دیا ہے، کرتا چلا جا رہا ہے، اور آخرت بھی ہمارے ہاتھوں سے جا رہی ہے. ہم دونوں بازیاں ہار رہے ہیں، دونوں بازیاں ہار رہے ہیں. جو وہاں سے نظریہ آتا ہے چپ کر کے لے لیا جاتا ہے. وللضالین آمین. جی بالکل آمین. میرے نبی نے کہا تھا لا تستضیئوا بنار المشرکین، کبھی کافر کی آگ سے اپنے گھر کو روشن نہ کرنا. تو حسن بصری سے پوچھا گیا اس کا کیا مطلب ہے؟ ارشاد فرمایا کبھی کافر کے علم کو اپنا رہبر نہ بنا. تمہارا رہبر قرآن ہے، تمہارا رہبر قرآن ہے، تمہارا رہبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے. اس کو سامنے رکھ کر چلو. تو ایک یہ نظریہ وجود میں ہے کہ یہ چونکہ زندگی اتفاقاً ہے لہذا بھی عورتیں بھی آزاد، مرد بھی آزاد. پھر 1725 میں ایک شخص پیدا ہوا ایڈمبرا میں، اس کا نام ہے ایڈم سمتھ. اس نے ایک اور نظریہ چھوڑ دیا، کمائی میں بھی آزاد. بھائی کوئی کمائی کی پابندی کوئی نہیں، ہر کوئی کمائے جیسے مرضی کمائے. 1795 میں یہ آدمی مرا ہے. جیسے مرضی کوئی کمائے. لہذا کیا ہوا؟ سٹا بھی چل گیا، جوا بھی چل گیا، سود بھی چل گیا، لاٹری بھی چل گئی، انشورنس بھی چل گئی. یہ ساری چیزیں چند ہاتھوں میں پیسے کو لے کر آتی ہیں اور لوگوں کے چولہے ٹھنڈے ہو جاتے ہیں. غربت ڈیرے ڈال دیتی ہے. جس دیش میں لاٹری ہوگی، سٹا ہوگا، جوا ہوگا، انشورنس ہوگی اور سود پہ کاروبار ہوگا، اس دیش کا انسان بھوکا ہوگا. ہمارے ساتھ کیا شعبدہ بازی کی گئی؟ ہمیں یہ کہا گیا آبادی زیادہ ہے اس لیے غربت زیادہ ہے. میرے رب کی قسم 15 سے 30 کروڑ ہو جائیں، 30 سے 60 کروڑ ہو جائیں اسی دیش میں، اور تجارت اور زراعت ہو اسلامی طرز پر، تو ہر آدمی خوشحال ہوگا. اور یہ 15 کروڑ کے خدا نخواستہ 3 کروڑ ہو جائیں، 15 کروڑ کے 15 لاکھ ہو جائیں، دیش یہی ہو اور نظام تجارت یہ ہو جو اس وقت ہے، تو بھی لوگ بھوکے سوئیں گے، پیاسے اٹھیں گے اور تار کپڑوں سے اٹھیں گے اور تن پہ کپڑا نہ ہوگا، سر پہ دوپٹہ نہ ہوگا. سودی نظام کا لازمی نتیجہ ہے پیسہ چند ہاتھوں میں آ سمٹ جاتا ہے اور باقی انسانیت غریب اور غربت کے اندھیروں میں چلی جاتی ہے. تو یہ ایک نظریہ اور چلا کہ کمائی میں آزاد ہو گئی، کمائی میں آزاد ہو. یہ سب شعبدے بازیاں تھیں بازار کو کنٹرول کرنے کے لیے اور پیسے کو چند ہاتھوں میں پہنچانے کے لیے. سودی نظام بنائے گئے، خود بخود چیزیں مہنگی ہوتی چلی گئی. سٹا کھیلا گیا، خود بخود چیزیں مہنگی ہوتی چلی گئی. جوا کھیلا گیا تو تن آسانی پر لا کر اور چوری بازاری کا دروازہ کھول دیا گیا. انشورنس کی گئی تو بھی غریبوں کا پیسہ چند مالداروں کے حصے میں آتا ہے. انہیں نہ کسی غریب کے پاس گاڑی، نہ کسی کے پاس کمپنی، نہ کسی کے پاس فیکٹری جو جلے گی اور پیسہ پھر اسی کو جائے گا. یہ سب شعبدے بازیاں تھیں اور ہم چونکہ اندھے غلام تھے لہذا آمین 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 کہتے گئے. آمین پرکھا نہیں، دیکھا نہیں، سوچا نہیں. تو ہمیں یوں کہا گیا کہ آبادی بڑھ گئی ہے اس لیے بھائی آبادی کنٹرول کرو. روٹی پوری نہیں ہو رہی، روٹی ہونی پوری ہو رہی، آبادی زیادہ ہے. میرے بھائیو اللہ کے خزانوں کی حد کوئی نہیں ہے، اللہ کی نعمتوں کی حد کوئی نہیں، اللہ کی دینے کی حد کوئی نہیں ہے.
ساری دنیا کو دیتا چلا جائے تو اس کے خزانوں میں ایک رتی کے برابر کمی نہیں آتی. اس سے مسئلہ نہیں جڑا ہوا کہ آبادی زیادہ ہے. 1799 میں ایک شخص انگلینڈ میں پیدا ہوا مالتھوس، اس نے یہ نظریہ پیش کیا کہ آبادی زیادہ ہو رہی ہے لہذا کنٹرول کرو. اس کنٹرول کرتے کرتے کیا ہوا کہ اب سارا یورپ مائنس میں چلا گیا. ان کے بچے پیدا تھوڑے ہوتے ہیں، مرتے زیادہ ہیں. اموات کی شرح زیادہ، پیدائش کی شرح کم ہے. چند برسوں میں یہ معاشرہ خود اپنی موت آپ مر جائے گا. اور وہ انعام رکھتے ہیں. ہم جرمنی میں گئے تو ایک لڑکی حاملہ ہو جائے تو 600 مارک اس کا وظیفہ تھا. پھر وہ بچہ جنے تو وہ دگنا ہو جاتا تھا. پھر جب تک وہ بچے کی زچگی میں ہے تو اس کو وظیفہ ملتا ہے، اور پھر جتنے بچے زیادہ ہوں گے اتنا زیادہ وظیفہ ملے گا. اس کے باوجود وہاں کی عورت تیار نہیں ہے بچے کے لیے، چونکہ خامد کوئی نہیں ہے، تو ماں کوئی نہیں ہے. ہماری عورت تو خوش قسمت ہے، اس کو ماں کا سہارا، اس کو خالہ کا، اس کو ساس کا، اس کو پھوپھی کا، اس کو چاچی کا، اس کو مامی کا، اس کو نانی کا، اس کو دادی کا. یہ تو چاروں طرف سہاروں میں، باپ کا، بھائی کا، بہنوں کا. وہاں تو تنہا لڑکی ہے، خامد اس کے پاس ہے کوئی نہیں. 1998 میں اسی لندن میں اسی انگلینڈ کا سروے ہوا جس میں یہ ہوا تھا کہ آزادی آزادی آزادی. یعنی ہماری پاگل عورتیں چند جو بازاروں میں آ رہی ہیں آزادی آزادی. تو 1998 میں سروے ہوا انگلینڈ میں کہ تم اسی زندگی کو چاہتی ہو یا گھر جانا چاہتی ہو. تو 98% عورتوں نے یہ کہا ہمیں یہ زندگی پسند نہیں، ہم واپس لوٹنا چاہتی ہیں لیکن ہمیں خامد نہیں ملتے، ہمیں بوائے فرینڈ ملتے ہیں، ہمیں خامد نہیں ملتے. یہ ایک ڈرامہ رائٹر ہے اشفاق احمد، میری اس سے ملاقات ہوئی بڑی لمبی. اس سے کہنے لگا میں تبلیغ کے کام کا قائل ہوا ہوں انگلینڈ میں جا کر. میں ایڈمبرا میں ایک پارک میں بیٹھا تھا، میری بیوی بھی ساتھ تھی. تو ایک جماعت آئی، اس نے آ کر مغرب کی اذان دی اور نماز شروع کر دی. 10-15 لڑکیاں ان کے گرد اکٹھی ہو گئیں. انہوں نے سلام پھیرا تو ایک لڑکی آگے بڑھ کے بات کرنے لگی. تو میں نے اپنی بیوی سے کہا بانو آؤ دیکھیں یہ کیا کہتے ہیں. تو میں پہنچا تو وہ لڑکی اس سے پوچھ رہی تھی تمہیں انگریزی آتی؟ اس نے کہا آتی ہے. کیا یہ کیا ہے؟ کہا ہم نے عبادت کی ہے. تو اس لڑکی نے کہا آج تو اتوار نہیں ہے. تو انہوں نے اس کو کہا ہم تو دن میں 5 دفعہ عبادت کرتے ہیں. کہا یہ تو بہت زیادہ ہے، اتنی زیادہ. تو اس نے اس کو پھر سمجھایا، بات ہوتی رہی. وہ میں بیچ میں کٹ کر رہا ہوں. اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے بہت مہربانی. تو اس نے ہاتھ بڑھایا اس سے منصافے کے لیے. تو اس نوجوان نے کہا میں معذرت خواہ ہوں، یہ میں ہاتھ آپ کو نہیں دے سکتا. اس لڑکی نے کہا کیوں؟ کہا یہ ہاتھ میری بیوی کی امانت ہے، اس کے سوا کسی کو نہیں چھو سکتا. تو وہ لڑکی کھڑی تھی زمین پہ گر گئی اور اس نے پھوٹ کے رونا شروع کر دی. اور کہنے لگی کتنی خوش قسمت ہے وہ عورت جس کا تو خامد ہے، کاش یورپ کے مرد بھی ایسے ہوتے. اور یہ کہا کہ وہ آنسو پونچھتی ہوئی وہاں سے اٹھ کے چلی گئی. تو کہنے لگا میں نے اپنی بیوی سے کہا بانو آج وہ تبلیغ ہوئی ہے کہ لاکھوں کتابیں چھپ جاتی تو وہ کام نہ بنتا جو یہ نوجوان ایک عمل سے کر کے بتا گیا. ہم خود تراشتے ہیں منازل کے سنگ میل، ہم وہ نہیں ہیں جن کو زمانہ بنا گیا، پر ہم خود ہی سو گئے. بھائی کیا کریں، جو یورپ کی کالی رات سے پیغام آیا اسی کو ہم نے مشرق کی صبح سمجھ کے قبول کر لیا. مغرب میں تو سورج بھی جا کر ڈوب جاتا ہے اور اعلان کرتا ہے مغرب میں نہ آنا، یہاں اندھیروں کے سوا کچھ نہیں ملتا. روشنیاں چاہتے ہو تو مشرق کی طرف لوٹو جہاں سے سورج نکلتا ہے. روشنیوں نے کبھی مغرب کو جگہ نہیں دی، روشنیوں نے ہمیشہ مشرق کے دامن میں پناہ لی ہے. اندھیرے ہیں مغرب کا مقدر، جو نسل ادھر جائے گی ہلاک و برباد ہو کے رہ جائے گی. تو یہ ایک میں نے آپ کو تھوڑا سا خاکہ بتایا ہے کہ ہم کس طرح ٹریک سے کیسے اتارے گئے، پٹڑی سے کیسے اتر گئے. اس نے آگے ترقی کی ہے تو پھر یہ نظریہ بھی باطل ہونا شروع ہو گیا. نہیں اتفاقاً نہیں بنا یہ سب کچھ، کوئی خالق. 1929 میں امریکہ کا ایک سائنسدان ہے ایڈون ہبل، اس نے سب سے پہلے یہ دریافت کیا کہ کائنات ایک منظم طریقے سے پھیل رہی ہے، حرکت میں اور پھیل رہی ہے. یہ پھیلنا بڑے منظم طریقے سے ہے. تو 1948 میں پھر تحقیقات کچھ مزید ہوئی تو پتہ چلا کہ یہ کائنات ایک وقت میں